نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. استرودا پروگرام نور اسلام و پیشکش سیف الرحمان. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 9 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 15 اکتوبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو کے اسٹوڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول ہوں گے اور پروگرام میں شامل کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سر، شاہد سلطان آدمی بات کر رہا ہوں. شاہد بھائی کافی دنوں بعد تشریف لائے. جی جزاک اللہ خیر سر. خیریت ہے سب الحمدللہ. سر ایک سوال ہے. ضرور. تو پوچھنا یہ تھا کہ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے جی، اور اگر نہیں تو جو مناتے ہیں اور منانے کو ٹھیک کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ضرور. اور بھی ہے. یاد رکھیے گا. بس جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم شاہد صاحب بارک اللہ سب کو. فی امان اللہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سامعین، اگر اس وقت مزید کال بھی آ جائیں تو ہم اسے خیر مقدم کریں گے. سامعین، اگر اس وقت مزید کال بھی یہ جو ریپیٹ ہو رہی ہے بات بھائی کریں گے جو لائن پہ ہیں. جو صاحب ذرا بولیے بھائی. مزید کال بھی یہ جو ریپیٹ ہو رہی ہے لگتا ہے کہ پھر کاٹنی پڑے گی کہ وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں یا ریپیٹ ہو رہی ہے ان کیا وہ بول نہیں رہے. اگر اس وقت کال آ جائے تو ہمیں ظاہر خوشی ہوگی کہ ایک وقت میں زیادہ ہم کافی ساری کال لے لیں گے، سوالات جمع ہو جائیں گے. تو پھر السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں. اپنا نام اور سوال بتا دیں بھائی. السلام علیکم. سر میرا نام محمد امجد خان ہے اور میں نیپال سے تعلق رکھتا ہوں. جی امجد بھائی. میرا ایک سوال ہے. 2 سوال ہے چھوٹا چھوٹا، میں دونوں ساتھ میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. جیسے کہ یہ برتھ ڈے اور اینیورسری یہ منانا کتنا تک صحیح ہے اور کس حد تک؟ کیونکہ یہاں پہ نماز دن میں 5 وقت ہوتا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن ایک سال میں آنے والا برتھ ڈے اور اینیورسری سبھی کو یاد رہتا ہے. اچھی بات ہے. اور تو اس پہ تھوڑا مجھے حدیث اور قرآن کے مطابق سے کتنا حد تک منانا صحیح ہے. ضرور. دوسرا سوال کیا ہے؟ بس یہی دونوں سر. یہی تھوڑا ایکسپلین کر دیں. انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم بول رہا ہوں. محمد وسیم. جی بھائی. جی آج کل انڈیا کا ماحول یہ چل رہا ہے کہ یہ کافر جو غیر مسلم ہوتے ہیں کسی مظلوم مسلم کو اکیلے پا کے 10-15 لوگ مل کر مار دیتے ہیں ان کو جان سے. تو اللہ کے نزدیک
ان کی کیا عمل کیا ہے، ان کی کیا انعام کیا ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن حشر میدان میں جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے، جی بھائی، سب لوگوں سے اعمال نامے پوچھے جائیں گے. صحیح. تو لوگ کہیں گے ہم نے پوری زندگی نماز پڑھا، پوری زندگی حج کیے، پوری زندگی زکات دی، اب کیا ہم سب نامے اعمال سب بتلائے جائیں گے. جی. تو اس میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ تو بتلائیں گے یہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے لیے پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. یہ حج پڑھ رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے. آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال بتائیے. جی اس کا تفصیل سے ہم کو اچھا اس کی تشریح چاہیے انشاءاللہ. جی وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. اور اگر ابھی اور بھی آ جائیں کال تو بہت اچھا لگے گا. وسیم بھائی کے بعد نہیں آ رہی کوئی کال تو پھر ہم جوابات کی طرف آتے. مولانا شاہد سلطان صاحب کا سوال کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر جو مناتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ موصوف نے جو بھی لوگ ایسی جو مناسبات ہیں ان کو عید کا نام جو دیتے ہیں، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے دو ہی عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے مشروع قرار دیا ہو اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، اور جن کو مشروع نہیں بتایا اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر ان پر عمل نہیں کرتے. اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور نبی کریم کی فرما برداری کرتے رہو، اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. اور صحیح بخاری میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. اگر کسی نے پیارے نبی کی اطاعت کی سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کسی نے پیارے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. تو جہاں تک عید میلاد کا جو معاملہ ہے تو ہم اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے کہیں گے کہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، پیارے نبی سے محبت رکھتا ہے اور پیارے نبی کی نبوت کو صرف سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر دن کئی دفعہ یاد کرتا ہے. جب اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، نماز میں درود پڑھتا ہے، تو ہر دن ہم لوگ پیارے نبی کی نبوت، پیارے نبی کی نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ، ساری انسانیت پہ جو انعام و اکرام کیا ہے، تو ہر دن یاد کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کو یاد کر کے جب ہمیں خوشی ہوتی، اسی طرح پیارے نبی کی نبوت کو یاد کر کے ہمیں ہر دن خوشی ہوتی ہے کہ اس نبی کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، اور اس نبی کے توسط سے ہم کو جو دین پہنچا ہے انشاءاللہ ہم اس دین پہ عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں. تو یہ خوشی ہر دن ہر مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جہاں تک جو مخصوص نام دے کر جو ہے اسے یعنی پیارے نبی کی تاریخ پیدائش، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیرۃ النبویہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی پیارے نبی کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی پیارے نبی دنیا سے چلے گئے. تو جو لوگ جو ہے اس دن خوشی مناتے ہیں گویا کہ جس دن پیارے نبی دنیا سے گئے تو اس دن جو ہے وہ یعنی خوشی کا دن وہ بھی جو ہے گویا کہ وہ لوگ منا رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر تعارض بھی ہوتا ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مخصوص جو ہے معاملہ، مخصوص طریقہ اپنانا، یہ جو ہے پیارے نبی کے دور میں صحابہ اور ائمہ اربعہ محدثین کے دور میں نہیں تھا، بلکہ حافظ ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے، ابن خلکان نے جو وضاحت پیش کی ہے کہ تقریباً 600 سال کے بعد جو اس کا آغاز جو ہے بعض گمراہ فرقوں کے پاس ہوا اور پھر جو ہے اسی کو رواج بنایا گیا.
تو مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں اللہ و رسول سے ثابت ہوں، اللہ و رسول ہمیں بتائے ان پہ عمل کریں، اور جو باتیں قرآن حدیث میں نہ ہو تو ہم ایسی باتوں سے اجتناب کریں، اور ہر دن پیارے نبی کے بارے میں جو محبت رکھیں، پیارے نبی کے طریقے پہ چلیں، اور یہی پیارے نبی کا حق، پیارے نبی کے حق کے طور پہ شمار ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ ان کو حکمت سے سمجھا سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے یہی کہیں گے کہ وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور مولانا دو باتیں چھوٹی چھوٹی اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ کی تاریخ وفات کے حوالے سے متفقہ بات کوئی بھی نہیں ہے، کسی پر کوئی متفق نہیں ہے۔ اس میں جو روایات ملتی ہیں رمضان کی ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ محرم میں پیدا ہوئے، ایک روایت ملتی ہے ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح وفات کی جو بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان کے ذرا تھوڑا سا بات کو واضح کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کلیئر ہو صورتحال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو حج کیا آپ نے، اس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ وہ عرفہ کا جو قیام ہوا تھا وہ جمعے کے دن ہوا تھا۔ اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد آپ ربیع الاول آ جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول اور عرفہ کا دن، اس عرصے میں آپ اگر 12 ربیع الاول کو مانا جائے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، یہ بات سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائی آپ نے، اور 10 یا 9 ذوالحج کے بعد سے 12 ربیع الاول تک کے جتنے ایام، جتنے مہینے ہیں، 3-4 مہینے، ان میں 29 کا حساب لگا لیں، 30 کا حساب لگا لیں، کسی کو 29 کر لیں، کسی کو 30 کر لیں، ہر لحاظ سے جب کرتے جائیں حساب تو کسی دن بھی 12 ربیع الاول کو منڈے نہیں آتا، پیر کا دن نہیں آتا۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات نہیں ہوئی، وہ کوئی اور تاریخ تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف، آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف کس دن آپ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو اہمیت دی ہی نہیں کہ ہمارے، چونکہ اس دن آپ اہمیت دی گئی تو کس کو؟ ہجرت کے دن کو، ہجرت کو دی گئی اہمیت، لیکن آپ کی تاریخ پیدائش کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ 600-650 سال کے بعد یہ بغداد میں اس کا افتتاح ہوا تھا یا آغاز ہوا تھا۔ تو اہم بات یہی ہے کہ خود تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو اختلاف پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی تقریباً سارے کے سارے مسلک اس دن کو منا رہے ہیں، بشمول وہ مسلک جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اور اس بدعت ہے، وہ اس 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کا کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے طرح سے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دن اس پر اتفاق ہو بھی جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں، جو میسج لے کے آئے ہیں، جس کے ذریعے ہم آخرت میں نجات پا سکتے ہیں، اس میسج کے ذریعے اس پر عمل کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر، اس کی تعلیمات کو مزید عام کرنے کے لیے اگر کوئی کانفرنس کرتے ہیں، کوئی اہتمام کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی واعظ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کر لیں، لیکن اس کو یہ جوڑنا کہ نہیں، جو نہیں کرتے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ بات کی ایجاد ہے اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس طرح کے الزامات سے اپنے آپ کو بچائیں، بس یہ بات ہے۔ جی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ مولانا محمد احمد خان صاحب، جن کا تعلق امجد صاحب ہے، نیپال سے آپ کا تعلق، برتھ ڈے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ، اور اسی طرح کوئی شادی کی سالگرہ آتی ہے تو اس کے بارے میں کہ اس کو کس حد تک منانا چاہیے؟ جس سب اس بارے میں بات یہی ہے کہ بھی یعنی کچھ پہلے آپ نے وضاحت کر دی کہ پیارے نبی کے بارے میں تو ہم ان طریقوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جہاں تک لوگ جو کسی بھی عام انسان کے لیے اس طرح کا کوئی طریقہ اپناتے ہیں
تو اس طریقے کو اپنانے کے بارے میں پھر علماء نے دو رائے پیش کی، جو کہتے کہ بھی اس کو ایک مذہبی طریقہ یا مذہبی وہ نوعیت دے کر عمل کریں، پھر تو یہ جو ہے اس غیر مسلموں کی مشابہت ہے اور یہ جو ہے اسلامی تعلیمات سے اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمومی معاملات کی طرح اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ دنیوی معاملات سے اس کا تعلق ہے، لیکن جہاں تک ہمیں اطمینان ہے کہ ان طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی صاحب جزاک اللہ خیرن۔ اور سامعین، جس طرح ہم عرض کرتے ہیں کہ جواب ختم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کال آ جائے تو ہمیں آسانی سے ہم اسے ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن جواب شروع ہو جائے، جواب کے دوران مولانا ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت پھر جو کال ہوتی ہے تو اسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں ہاں جی کال آ رہی ہے، لیکن ہم لے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہم جواب کو متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے جو سامعین بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں، اس طرف توجہ دے دیں کہ ابھی جواب ختم ہوا ہے تو اب موقع ہے کہ ہم نمبر ڈائل کر لیں اور کال اپنا سوال پیش کر دیں۔ کال ہے تو السلام علیکم بھائی، کون صاحب ہیں؟ ہلو، السلام علیکم جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم، اتنی دیر کر دی بھائی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ جی۔ غلام مصطفیٰ صاحب، خوش آمدید۔ کیا سوال ہے بھائی؟ میرا ایک سوال ہے۔ فرمائیے۔ یہ پہلے تو چھوٹا پن میں دونوں بھائی کا آپس میں وہ ماٹی مٹی کا دیوز کا کیا، آپس میں رشتہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ رشتہ کیا، ابھی رشتہ میں ابھی پہلے تو صحیح تھا، کچھ بات نہیں تھا، لپڑا چھپڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ابھی یہ چلتے چلتے سو لپڑا ہو گیا۔ غلام مصطفیٰ بھائی، چھوٹے بھائی کا رشتہ کیا آپ نے؟ نہیں، بھائی کا رشتہ کیا، ابھی رشتہ میں ابھی دونوں بھائی نے آپس رشتہ کیا، دونوں بھائی نے رشتہ کر کے اس ٹائم رشتہ کیا تو آپس میں صحیح تھا۔ ابھی جو رشتہ میں چلتے چلتے تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، ابھی بڑا بھائی بولتا ہے میں نہیں چھوڑے گا، چھوٹا بھائی بولتے میں نہیں دوں گا۔ اچھا، ابھی کورٹ میں گیا، کورٹ میں اس کو چھوٹے بھائی کو بولا تمہارا مرضی ہے بھائی جاؤ، کورٹ اس کو انصاف کر کے چھوڑ دیا، بولا تم جاؤ جدھر جاؤ، جدھر دے دو، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو بڑا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ چھوڑنے سے مراد کیا ہے آپ کے بھائی؟ یہ کس کو نہیں چھوڑتا؟ اپنی اہلیہ وہ؟ ہاں، اپنے جو بڑا بھائی ہے اس کا نا، وہ بولتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا لازم یہ اپنی بھاتی کی میں لے لوں گا، وہ بولتا ہے میں تجھے بھائی نہیں دوں گا، وہ بھائی بولتے ہیں میں نہیں دوں گا، وہ بولتا ہے نہیں میں لے گا۔ ابھی اس کو کورٹ میں چھوڑ دیا، کورٹ بولتا ہے تم اپنا جدھر جاؤ، مشکل نہیں، دے دو کدھر بھی۔ دیکھیں وہ ابھی وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، ابھی لپڑا چل رہا ہے دونوں کا، کورٹ بھی اس کو بیان دے دیا، چھوڑ دیا۔ غلام مصطفیٰ سے تھوڑا فتوا مانگتا ہے، اس کو کیا کرنے کا، کیسا جان چھوڑائے گا اس سے؟ غلام مصطفیٰ بھائی، ذرا تھوڑی سی ہمیں الجھن ہو رہی ہے کہ آپ کسی کی شادی کی بات کر رہے ہیں یا پیسے کی بات کر رہے ہیں؟ شادی نہیں ہے، منگنی، ابھی منگنی خائی نام پہ ہوا، منگنی نہیں خائی نام ہوا ہے۔ اچھا، منگنی پہ بس منگنی ہوئی ہے، اور وہ منگنی پہ نہیں ہوئی ہے، منگنی نہیں خائی نام، یہ تمہارے بیٹے کے میں دوں گا، یہ تمہارے بیٹے کے میں دوں گا، ایسا نام۔ صرف اتنی بات طے ہوئی کہ اچھا جی ہمیں، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں دیتا۔ ہاں، ابھی وہ بولتا ہے لپڑا ہو گیا، بولا میں نہیں دے گا، میں نہیں دے۔ اچھا، ابھی بڑا بھائی بولتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھی بات ہے۔ اور ایک صاحب بعد میں کورٹ میں گیا، کورٹ میں اس کو بولا بھائی تم اس کو نہیں جو تمہارا مرضی جہاں پہ دینا ہے جا کے دے دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابھی وہ نہیں چھوڑ رہا ہے، لپڑا چل رہا ہے، بہت لپڑا چل رہا ہے، ابھی بہت مشکل ہو گیا۔ ابھی سلام متوا سے اس کا بچاؤ، میں اس کا ریکارڈنگ کرے گا، آپ کو ریکارڈنگ کرے گا، میں ریکارڈنگ بھیجے گا انشاءاللہ جی، ضرور اس کا جواب آئے گا، ابھی تھوڑی دیر میں جواب آ جائے گا جی۔ بہت شکریہ آپ کا غلام مصطفیٰ صاحب، شکر الحمدللہ کہ ہم بالآخر سوال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ فی امان اللہ بھائی۔ اور ایک اور کال ہے، یہ بھی ضرور لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیا نام ہے؟ میرا نام سید ہدایت اللہ ہے۔ سید صاحب، خوش آمدید۔ تو ایک بات پوچھنا تھا، کل ایک بیان سنا پاکستان کے طاہر القادری صاحب کا، جی، کہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منائے، بول کے میلاد النبی ہے نا، ہم جیسے لوگ گمراہ ہو جاتے، کتابیں کھول کے سامنے رکھ کے بتاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد منائے بول کے انہوں دلیل دے رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے یا کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور ایک چیز پوچھنا تھا، یہ لوگ اتنے علم والے ہوتے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، نام کی کمی نہیں، پھر ایسا لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے؟ سب کو جو حدیث نہیں ہے اس کو جوڑ جاڑ کے
लोगों को गुमराह करते, जैसे हम लोग जैसे अनपढ़ हैं, जो इल्म से महरूम है, उन लोगों को गुमराह करते, ये लोग को क्या फायदा है इसमें? अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसका भी जवाब आएगा जरूर भाई। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम सईद साहब। ओके, शुक्रिया। मान ला भाई। और एक और कॉल है भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए ना। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। मोहम्मद उस्मान अंसारी। जी अंसारी साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कभी कभी मॉल में या पार्क में हम नमाज पढ़ने लगते हैं। कभी कभी क्या होने लगता है? जैसे नमाज पढ़ने लगते हैं, मॉल में ड्यूटी पे जाते हैं, मैडम को लेके, तो वहीं पे हम नमाज पढ़ने लगे, पार्क है या मॉल में या कहीं पर भी मुसल्ला बिछा के। जी, हमने अपनी फर्ज को पढ़ लिया, अब हम सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो पीछे से कोई बंदा आके हमारे पीछे नमाज पढ़ने लगा। अब उसको हम बोल तो सकते नहीं, हम सुन्नत पढ़ रहे हैं कि सही नहीं पढ़ो। तो इस पे जरा तासीर से बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 बार ऐसा हो चुका है कि हम सुन्नत पढ़ रहे होते और बंदा आके पीछे मेरे नमाज पढ़ने लगा। अब उसको हम कैसे बोलें या क्या करें, इशारा दें या क्या करें? जी इंशाल्लाह जवाब आएगा। और कोई सवाल है? जी नहीं। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह भी थोड़ी बारी आने पे आपको सवाल का जवाब आ जाएगा। जी फी अल्लाह। वरना अगला सवाल लेते हैं। सवाल है हमारे वसीम भाई की तरफ से कि गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को तन्हा पाके उस पर शिद्दत करते हैं, कत्ल कर देते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? जैसे अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से यह वईद बताई गई, अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, के जुल्म जो नाहक जुल्म करते हैं उन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होगा। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात जो प्यारे नबी की तरफ से मुसलमानों को हिम्मत अफजाई की जा रही है कि मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद व मन कुतिला दूना दमिही फहुवा शहीद व मन कुतिला दूना इर्दिही फहुवा शहीद व मन कुतिला दूना अहलिही फहुवा शहीद। अगर कोई भी मुसलमान अपने दीन को, अपनी इस्मत को, अपने घर वालों को, अपनी जायदाद को बचाने के लिए शहीद होता है और उसे इसलिए शहीद किया जाता है कि वो मुस्लिम है मसलन, तो उसे जो है अल्लाह ताला की तरफ से शहादत का दर्जा हासिल होगा। ये तो होगी बात से भाई, यानी जो जुल्म करता है और जो जुल्म किया जा रहा है। लेकिन जब किसी को पता है कि जुल्म किसी के ऊपर हो रहा है या होने का इम्कान है, तो लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, जुल्म के मकामात से अपने आप को बचा के रखें, इज्तिमाई तौर पर आने जाने का सिलसिला रखें, आपस में जो है मिलजुल कर रहे, इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करें। और उसके बाद अगर किसी पे जुल्म होता है तो फिर जालिम के ख़िलाफ़, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज करें और जो हुकूक़ हैं वो हासिल करें और एक साथ रहें, ताकि इस तरह के वाक़यात जो है बार बार जो है मुसलमानों के ऊपर ना होने पाएँ। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वरना इसमें एक नुक्ता और इजाफा कर सकता हूँ? ज़रूर साहब भाई। क़यामत का चूंकि आपने जिक्र किया ना भाई मोहम्मद वसीम साहब के, इनके साथ क्या अंजाम होगा, वो तो यकीनन सब जानते हैं कि जो भी कातिल है वो आग में जाएगा, यकीनन जाएगा। लेकिन इसकी अहमियत का इस तरह भी एक अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बता दिया है कि क़यामत के रोज़ जितने भी गुनाह हैं इंसान जो करता है, जो बंदों से मुताल्लिक़ है, हुकूकुल इबाद जिसको कहते हैं, उनमें सबसे पहले अल्लाह ताला अगर जब कोई हिसाब लेगा ना, तो वो दम, खून का हिसाब लेगा। जितने लोग मजलूम कत्ल हुए हैं उनका मुदावा और उनके कातिलों का हिसाब किताब सबसे पहले होगा। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून का, जो भी मजलूम कत्ल हुआ है उसका इतनी अहमियत दी है अल्लाह ताला ने इंसानी खून की, इंसानी जान की हिफाजत की। जी साहब।
بارک اللہ فیکم مولانا. وسیم بھائی کا دوسرا سوال کہ نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ یا مختلف جو عبادات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہ قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور جو کہ عبادات کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے ہاں ریاکاری ہوگی اور ریاکاری کے نتیجے میں ان کی وہ ساری باتیں قبول نہیں ہوں گی. اس کی تشریح چاہتے ہیں جو میں سمجھا ہوں ان کے سوال سے. جی صاحب ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو داہنے ہاتھ میں جن کو نام اعمال ملے گا تو پھر ان کو جو ہے کامیاب اشخاص کے طور پر شمار کیا گیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک تو سورۃ الحاقہ کے اندر شمال کا لفظ ہے اور سورۃ الانشقاق کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جن کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے نام اعمال یا پھر بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو پھر یہ ناکام ہونے والے ہیں. یہ بات جو ہے موصوف اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے. اور دوسری بات سے بھائی آپ نے خود جو ہے واضح کر دیا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو نیک اعمال کر کے یہ اطمینان لے کر جائیں گے کہ بے شک ان کو نجات ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن ان کے اندر چونکہ اخلاص نہیں تھا اور دنیا میں لوگوں کے پاس شہرت پانے کے لیے انہوں نے جو کچھ نیکیاں کی ہوں گی، اسی لیے جو ہے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں چاہتے تھے وہ مقصد تمہارا پورا ہو چکا. جیسے آپ نے صاحب بھائی جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس جواب کی دلیل بھی وہی ہے جس میں پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک تو ہوگا قاری القرآن، حافظ القرآن، جو کہ قرآن پڑھتا، پڑھاتا، سناتا، لیکن وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ لوگوں کے پاس جو ہے شہرت کے لیے تم نے کیا، مقصد پورا ہوا، میرے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہی. اسی طرح جو سخی ہوگا، جو دنیا میں مال خرچ کیا ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے، تیری راہ میں، تیرے دین کے لیے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ خرچ تو کیا بے شک، لیکن میری یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں شہرت کے لیے. اسی طرح کوئی بندہ شہید ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم نے شہادت تو پائی لیکن صرف لوگوں میں دنیا میں شہید کہلانے کے لیے. اس طرح سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں یہ 3 قسم کے افراد ڈالے جائیں گے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی اعمال کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں. اور سے بھائی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر بھی دیتا ہے، نیک نامی بھی دیتا ہے. چاہے لوگ نیک نامی کو پسند کرے نہ کریں، اپنے دل میں وہ ارادہ لائے نہ لائیں، لیکن خود بخود نیک نامی ہو جاتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، جس میں خلوص ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، کہ اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے نیک اعمال انجام دے تاکہ اس کا صحیح معاوضہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حاصل ہو. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور سامعین یہ موقع ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. بس اسی طرح اشارہ کرنا ضروری محسوس ہوا. اور اگلا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جیسے ہی جواب ختم ہو رہا ہو تو آپ اسے پھر کال کر لیجیے گا. غلام مصطفیٰ صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ 2 بھائیوں نے آپس میں پہلے بات چیت کی تھی کہ اس طرح وہ رشتہ کریں گے، رشتہ دے دیں گے، لیکن جب رشتے کے وقت آیا تو پھر بڑے بھائی کہتے کہ میں تو رشتہ نہیں دینے والا، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، اور دوسرا کہتے کہ میں تو لوں گا، تم نے کہا تھا. اب بات بڑھتے بڑھتے ان کے درمیان اتنی بڑی کہ وہ عدالت تک پہنچی، اور عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ بھی اس میں عدالت کیا کرے، ٹھیک ہے تم نے کہا تھا، اب جہاں تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اسلام اس بارے میں ان کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جس سے بھائی جہاں تک اگر آپس میں نکاح ہو چکا ہو لڑکا اور لڑکی کے درمیان، یہاں پر معاملہ یہ آتا ہے کہ پھر طلاق لی جائے یا خلا لیا جائے اگر آپس میں ناراضگی ہو، کوئی معقول وجہ ہو. اور اگر منگنی ہوئی ہے مثلا
تو ایسی صورت میں جو ہے منگنی جو ہے کسی معقول وجہ سے توڑی جا سکتی ہے. یہاں پر تو منگنی بھی نہیں ہوئی، آپس میں صرف بات ہوئی. ایک بھائی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو دوں گا، دوسرے نے کہا کہ اپنی بیٹی کو دوں گا، صرف آپس میں رضامندی ہوئی اور بات ہوئی. تو اس بات کو جو ہے کوئی وجہ پیش آئی، مثال کے طور پر کہ جب آغاز ہی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آگے چل کر یہ جھگڑا اور زیادہ بڑا ہونے کا امکان ہے، ڈر ہے. اور دو بھائیوں کا اختلاف جو ہے، ان دونوں کے جو بچہ اور بچی ہے ان کے آپس میں بھی جو ہے تو یہ جھگڑا پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب بھائی راضی نہیں ہیں اور وہ سرپرست ہے کہ وہ میری بیٹی اپنی بیٹی کو میں تمہارے بیٹے کے پاس نہیں دوں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے اس بات کا اختیار ہے، اور وہ اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو زبردستی نہیں لی جا سکتی اس کی لڑکی. تو پھر جو ہے جو لڑکی والے ہیں وہ کسی اور جگہ بہتر لڑکا دیکھے، اور جو لڑکا والا ہے وہ جو ہے اب کسی اور بہتر لڑکی کو دیکھ کر جو ہے نکاح یعنی مکمل کروا لیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر بھی. بے شک صاحب بھائی. جی جزاک اللہ خیرن. اور یہ کہ بھائی غلام مصطفیٰ بھائی، جو بھی دو بھائی آپس میں اس وقت اس مسئلے کے شکار ہیں نا، انہیں دو باتوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو اسے پورا کرنا چاہیے. یہاں پر وعدے والی بات نہیں لگ رہی بلکہ ارادے کی بات لگ رہی ہے. انہوں نے سوچا تھا آپس میں اچھا ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیں گے، لیکن جب دو زندگی کا معاملہ ہو نا تو پھر انسان کو جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کس شخص کے حوالے کرنا ہے، کس کی تحویل میں دینا ہے، اور کس کو اس کا شوہر بننے کی اجازت دینا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کا مکمل اختیار بیٹی کے والد کو ہوتا ہے، اسلام نے دیا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جی وہ بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جب بڑے ہوں گے نا تو ان کے فلاں کرنے کا فلاں سے ہوگا فلاں. اب چونکہ بزرگوں نے کہہ دیا تھا اس لیے اس کو یہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. خون بہا دیں گے لیکن بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے، یا خون یہ کر دیں گے. یہ جاہلانہ رسوم ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے. اس جہالت سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے جو اس کے شکار ہو رہے ہیں. ذمہ داری کی بات ہے تو بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، بطور خاص بیٹی والے کے لیے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے فرد کے حوالے نہ کرے جس میں دین کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے کوئی ایسی خامی پائی جاتی ہو کہ جو بعد میں مسائل کا سبب بنے، یا مجموعی طور پر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، یا کوئی بھی خامی اگر اس کو نظر آ جاتی ہو، تو بیٹی والوں کو یہ اسلام حق دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہ کرے. جب اسلام یہ حق دیتا ہے تو پھر اپنی فرسودہ وعدوں کو بنیاد بنا کے عدالتوں میں نہ جائیے، آپس میں نہ لڑیے، بلکہ دونوں کی رہنمائی کے لیے اسلام جو بتاتا ہے کہ بیٹی والے کو جہاں اچھا رشتہ، بہتر رشتہ، دیندار رشتہ مل رہا ہو اس کو وہاں شادی کرنی چاہیے. اسی طرح لڑکے والے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اگر ترجیح دو تم تو دینداری کو ترجیح دو، تو اس دینداری کو پیش نظر رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے. ہر شادی کامیابی کے لیے کی جاتی ہے، ضد کے لیے نہیں کی جاتی. یہاں پر ضد کا معاملہ ہو رہا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن مولانا. اور اگلے سوال ہے محترم سید ہدایت اللہ صاحب کی طرف سے، اور وہ ایک مولانا کا ذکر حوالہ کا. بھائی آپ تھوڑی سی تاخیر ہو گیا آپ کی طرف سے کال آنے میں، اس لیے اب اگلے جواب کے بعد لیجیے گا، ہم کال لیں گے. اس وقت آپ کی کال نہیں لے پائیں گے. ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں علامہ صاحب کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا یوم پیدائش منایا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟
جی صاحب بھائی، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ پہلے آپ نے واضح کر دیا کہ 600 سال تک اس بات کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، اور 600 سال کے بعد بھی کوئی قابل اعتماد شخصیت، ایسی شخصیت نہیں جو کہ جس کو مسلمان اپنا رہنما مانے، بلکہ کوئی ایسا شخص جو کہ گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والا، اس نے ایسے اعمال کا آغاز کیا. تو یہ علماء کی مستند تحقیق ہے. اور دوسری بات جو ہے، پیارے نبی کا نام لے کر ایسی بات کہہ دینا، یہ پیارے نبی پر جو ہے الزام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس بات کی طرف جو ہے اس بارے میں متنبہ کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کہہ دو اللہ کا نام لے کر جو تم کو جس کا علم نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا. اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں پیارے نبی اس طرح متنبہ فرماتے ہیں، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اگر کوئی شخص جو ہے میرے اوپر جھوٹی بات باندھتا ہے، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو ایسی باتوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہے کوئی بھی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بار بار سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے سامنے تو میں کہہ دوں گا، لیکن اگر پیارے نبی قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے کر کے مجھ سے یہ بات پوچھے کہ کیا تم کو اس بات کا تیقن تھا کہ یہ بات واقعی میری تھی، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اب اس کے بعد سے بھائی موصوف جو ذکر کر رہے تھے، تو پھر وہ باتیں جو ہے سننے کا مجھے بھی موقع ملا. تو جو بات تھی وہ دلائل تھے جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ پیارے نبی جب بڑے ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ کیا تھا. تو پیارے نبی کا اپنی طرف سے عقیقہ کر لینا، تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی ایک تحقیق تو یہ ہے کہ روایات ضعیف ہیں، اور جن علماء نے ان کو مستند قرار دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عق النبی عن نفسہ، یہاں پر عقہ یعنی آپ نے عقیقہ فرمایا. عقیقہ جو ہے ایک دفعہ پیارے نبی نے کیا ہوگا، تو یعنی زیادہ سے زیادہ ان روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ عقیقہ فرمایا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہر سال جو ہے، جیسے آپ نے تاریخ پیدائش کے بارے میں جو تحقیقی تاریخ پیش کی تھی صاحب بھائی، تو ایسا نہیں کہ پیارے نبی نے اس تاریخ کو ڈھونڈا، اس کے بعد پھر اس تاریخ کو آپ نے عید میلاد منائی. ایسی کوئی بات ان کسی بھی دلیل میں جو موصوف نے جس شخص کا ذکر فرمایا ہے وہ ذکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہی بتا رہے تھے کہ پیارے نبی نے عقیقہ کیا. اپنی طرف سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عید میلاد کی بہت بڑی دلیل ہے، تو یہ ان کا استدلال تھا. لیکن خود جو ہے سمجھنے والا شخص آسانی سمجھ سکتا ہے کہ استدلال جو ہے یعنی نہ تو دین سے تعلق رکھتا ہے نہ تو عقل مندی سے، یعنی بالکل یہ ان کا اپنا اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح استدلال نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اور ورنہ اگر وہ اس کو تاریخ پیدائش ہی منانا چاہے تو پھر تاریخ پیدائش تو ہر سال منانی چاہیے، وہ تو آپ نے نہیں منائی. تو اگر کسی نے اور بھی کوئی مسلمان ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو، یا یہ کہ اس کے والدین جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد اس وقت اس کے والدین مشرک تھے یا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پھر اپنا عقیقہ مناتے ہیں. عقیقہ کرتے تو کر رہے، جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو وہ اپنا عقیقہ کر لے، ایک دفعہ کر لے گا نا. اس کو اور تاریخ پیدائش کو یا برتھ ڈے کو منانا، یہ دونوں کو جوڑنا کیسے کچھ کس عقل کی بات ہو رہی ہے وہ وہی جانے. جی صاحب. سید ہدایت اللہ صاحب اپنے دوسرے سوال میں یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ مولانا حضرات جو اس طرح جن کے پاس ان کے نام و نمود بھی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ملے گا انہیں؟ جیسے بھائی موصوف کے کہنے سے کوئی یہ غلط فہمی نہ آ جائے کہ جس کے پاس پیسہ کم ہے یا شہرت کم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، بلکہ ہر حال میں جو ہے پیارے نبی جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، یا اللہ تو مجھے بچا لے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا گمراہ ہو جاؤں. تو گمراہ ہونے سے بھی بچنا چاہیے، گمراہ کرنے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسی دعا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کرتے رہیں، چاہے اس کی مالی حیثیت کیسی بھی ہو یا پھر سوسائٹی میں اس کی شہرت کے سد تک بھی ہو، ہر حالت میں جو ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اور مزید برین واش صاحب بھائی کرنے کی امید رکھتے ہیں. جو صاحب بھائی اچھا نہیں، میں تو آپ کی اس دعا کی طرف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اذل او اضل، اظلم او اظلم،
अजहल ओ युजहल अलैया, ये 4 जो दुआएं आपने हमें सिखाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये भी उसमें साथ ही मिलता है कि जब आप घर से बाहर निकले तो ये दुआ पढ़ के निकले। मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था, मैं उस पर गौर या ये कि उसमें डूब गया था कह लें। लेकिन यहाँ पर जो भाई का सवाल है मोहतरम सैयद हिदायतुल्लाह साहब का, हिदायत भाई, इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो दौलत के लिए या नामो नमूद के लिए कर रहा हो, लेकिन इंसान के अंदर एक अना का मसला ऐसा होता है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर दूसरे उसके अंडर में रहे और वो उनका कुछ बन के रहे, चाहे वो हुक्मरान बन के रहे, चाहे उनका पीर बन के रहे, चाहे उनका सरपरस्त बन के रहे, चाहे उनकी उसके सामने उन लोगों दूसरे लोगों के सामने उसकी हैसियत हो कि हर मामले में वो इसकी रजू करें। ये मौलाना आप क्या फरमाते हैं? अल्लामा साहब आप इस बारे में क्या फरमाते? जो आप फरमाएंगे हम उस पर अमल करेंगे। ये जो अंदाज है ना सिखाया जाता है और कराया जाता है, बल्कि बहुत खतरनाक बात सूफियों के यहाँ होती है, सूफी ये भी करते हैं, और ये भी जो जिन मौलाना के आपने जिक्र किया ये भी उसी सूफीज़म से ही इनका ताल्लुक है। उनके यहाँ ये होता है कि एक मुरीद को पीर के सामने इस तरह होना चाहिए जिस तरह एक मैयत उसे गुस्ल देने वाले के हाथ में होती है। गुस्ल देने वाले ने उसको इधर मोड़ा तो उधर मुड़ जाए, ऐसे किया तो ऐसे हो जाए। मुरीद को इस तरह होना चाहिए। ये इंतहा है हुक्मरानी की, ये इंतहा है उस जज्बे की कि जिसमें वो दूसरों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। और हमारे माशरों में दीन के नाम पर लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया गया है, जबकि अल्लाह ये कहता है, अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि तमाम के तमाम बंदों की, इंसानों की गुलामी अल्लाह के हाथ में होनी चाहिए। अल्लाह की गुलामी को इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह के बंदों की गुलामी नहीं। मेरा ख्याल कि इस तरफ जी साहब भाई। और अब ये मौका होता है जब गुफ्तगू कर रहा था तो उस वक्त अगर कोई कॉल आ जाती तो हम अब तक ले चुके होते, वसूल कर लेते, और अब भी मौका दे रहे हैं कि अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अभी राब्ता कर लें ताकि जल्दी से हम जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। करिए बात कर रहा हूँ जी ज़कीर भाई, क्या सवाल है? जी मेरा 2 सवाल है कि एक, अगर बंदे ने अगर चोरी वगैरह की हो सही है और उसको अभी जान से भी की हो, लेकिन अभी उसको वो बंदा ना मिल रहा हो, अगर वो सदा करे तो वो उसकी चोरी माफ हो जाएगी, मतलब होगा कि नहीं होगा, मतलब एक किसी और खाक खाया हुआ, मतलब ऐसे। और अगर वो अगर वो बंदा नहीं मिल रहा तो सदक़े की बात है आप पूछ रहे हैं भाई? सदका कर दे? नहीं, अगर वो बंदा नहीं मिल रहा जिससे चोरी बंदे ने की हो, अगर वो सदका दे दे, क्या उसका वो गुनाह माफ हो जाएगा? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल, अगर एक मतलब तिजारत करना चाहता है, अगर एक चीज बंदा $1 का खरीदे, अगर वो 5 का भेजे, क्या वो 3 रियाल उसके लिए हलाल होंगे? अच्छी बात है, सही, इंशाअल्लाह। ओके, शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। और एक और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम सवाल? बात कर रहा हूँ। तनवीर साहब जी जी भाई। मेरा 2 सवाल है। एक तो ये कि मुझे जानना ये था कि ये क्या जैसे जो इंतकाल कर गए, जैसे मेरे वालिद इसी साल इंतकाल किए, तो हमने जैसे सुन रखा था कि आप जो भी कुरान शरीफ पढ़ें, जो कहें, बस उनके लिए आप उनके हक में दुआ कर सकते हैं। पर जैसा हमारे इंडिया वगैरह में ये चलता है, लोग कहते हैं कि नहीं आप तिलावत करें और फिर उनको बख्शें, उससे उनको तोहफा भेजें, और ये सब चीजें बहुत लोगों ने बोली हम लोगों को, जो हमारे जहन को ये कबूल नहीं होता। हम कहते हैं हम इबादत करके उनके हक में दुआ करेंगे मग़फ़िरत की। अच्छी बात है, वो है। तो सही तरीका क्या है वो सब बता दें। और जैसे जो बेवा औरतें हैं वो मतलब एकदम ही सफेद के लिबास में आ जाएंगी, या वो रंगीन पहन सकती हैं, हल्के रंगीन या जो भी उनके पसंद का हो? ठीक है, तो वो है क्या? इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। अभी जवाब आएगा भाई, बारी आने में खुदा करे कि हम इतने अभी एक और कॉल भी आ गई है तो उसे भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर मेरा नाम अमजद इकबाल है। जी अमजद भाई। मेरे 2 सवाल हैं, अगर टाइम हुआ तो दोनों का जवाब दे दीजिए, नहीं तो एक का।
وہ ایسا ہے کہ میرا الحمدللہ میری بچی ہے وہ کافی لائق ہے، اس کو 8ویں میں بھی وہ جو پیسے ہوتے ہیں نا امجد بھائی یہ جی 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 آپ کے کال ہے یا یہاں سے کوئی؟ جی میری بیٹی کا سوال ہے جی بھائی. میں نے کہا کہ وہ جو پیسے ملتے ہیں نا گورنمنٹ سے، یہ آواز آ رہی ہے پتہ نہیں میرے موبائل سے آ رہی ہے. جی جی فرمائیے. گورنمنٹ سے میں جی جو وہ اپنا 8ویں میں جو بچے لائق ہوتے ہیں نا تو ان کو پیسے ملتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں. جی اسکالرشپ دیتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو پہلے آئی تھی تو نہیں لی، اس کے علاوہ جو دوسری ایک آتی ہے کہ جو لائق بچے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے لے لی تھی. تو ابھی 10ویں میں پھر دوبارہ آ گئی ہے. تو وہ ایک آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ایک آتی ہے دوسرے جو لائق بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سے. تو ہماری جو وائف ہے وہ کہتی ہے کہ یہ الحمدللہ ہماری تو ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، سیلری ہے، سارے کچھ حالات الحمدللہ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے لکھنا پڑتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ لڑکی کا باپ ہے اس کی 15-30 ہزار روپے تنخواہ ہے، ہم لوگ غریب ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالات مشکل ہیں، تو وہ پھر پیسے ملتے ہیں. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لے لیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اچھا امجد بھائی باقی چھوڑ دیں، دوسرا جلدی سے سوال بتائیے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، اتنے لمبے سوال نہیں لے سکتے. جلدی سے دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم خرچے یہاں سے بھیجتے ہیں تو اس میں بھی ہماری جو وائف ہے اس نے 5,000 کی ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے خرچے میں سے. تو وہ کہتی ہے کہ اسی خرچے میں سے میں اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیتی ہوں اپنی طرف سے تو وہ کچھ ایسا کچھ ہو جائے گا، میرے لیے بھی کچھ ثواب بنے گا. بس یہی سوال انشاءاللہ تعالیٰ. جی ابھی اللہ کرے کہ جواب دینے ورنہ پھر اگلے ہفتے آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اب مزید کال نہیں لیں گے. مولانا سوال ہے محترم محمد عثمان انصاری صاحب کا کہ کسی جگہ اگر نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص اور وہ سنتیں ادا کر رہا ہے اور سنتوں کے ادائیگی کے دوران کوئی اور صاحب آتے ہیں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، خود مقتدی ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور پریشانی ہے کہ بھئی میں تو سنتیں پڑھ رہا تھا، میں اس کو کیسے روکوں نماز میں کہ بھئی میرے سنتیں ہوں، میں تمہارا امام نہیں بن سکتا یا نہیں بننا چاہتا. صاحب اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم اس طرح بات پیش کرنا چاہیں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے سنت کی نیت سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی شخص ایسا ہے جو فرض پڑھنے کے لیے جماعت کی نیت سے آ کر شامل ہوتا ہے، اس کی نیت فرض کی ہے، یعنی گویا کہ امام کی نیت جو ہے وہ منفرد کی ہے اور جو ہے امامت کی نیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والا فرض کی نیت کرتا ہے، جماعت کی نیت ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھنے والا اس کا ساتھ نہ دینا چاہے تو پھر وہ اشارہ کر کے روک سکتا ہے، اس بات کا امکان ہے. لیکن اگر آپ اشارہ نہ کریں اور اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیں، بالکل اس بات کی اجازت ہے. جیسے آپ کی نیت سنت کی ہے اور پیچھے والا جو ہے فرض کی نیت کر رہا ہے، اس بات کی دلیل جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ وہ جو ہے پیارے نبی کے پیچھے مدینہ منورہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھتے اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو ان کو جو ہے عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھاتے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ جو نماز انہوں نے پڑھی تو وہ فرض تھی اور اپنی قوم کے پاس جا کے جو پڑھتے تھے وہ جو ہے سنت کی نماز ہوتی اور جو پیچھے ان کے جو مقتدی ہوتے وہ فرض کی نیت سے پڑھتے. اس معنی میں جو ہے بھائی اگر کوئی شخص سامنے جو ہے سنت کی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے کوئی آ کے فرض کی نیت سے شامل ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب مجبوری یہ پیش آتی ہے کہ اگر وہ یعنی سنت میں تو بھائی کوئی بھی جہری قرات نہیں کرتا، اب اسے مجبوراً جو ہے جہری قرات کرنی پڑے گی، پھر تکبیرات جو ہے جہری کہنی ہوگی، تو یہ تمام جو ہے ضروریات پیش آتی ہیں. تو میں بھی جب تنگ ہوتا ہوں تو جو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پیچھے آ کے کھڑے ہوگا تو پھر نماز کے دوران تھوڑا سا خلل تو ہوتا ہے، لیکن کوئی آ کے کھڑے ہوتا ہے تو آپ اس کو نماز پڑھا کے جماعت کا ثواب اس کو حاصل ہونے کا آپ بھی ثواب پا لیں. اور مجھے اگر تردد ہے تو میں کسی دیوار کے کنارے کھڑے ہو جاتا ہوں تاکہ کوئی آ کر میرے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے. اس طرح کوئی طریقہ آپ اپنائیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی کو کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے اگر آپ کو کوئی حرج ہے، تردد ہے. ورنہ آپ یعنی اگر تردد نہیں ہے، کوئی آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو آپ جماعت سے نماز پڑھا دیتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. زکریا صاحب کا سوال کہ اگر کسی فرد نے کسی دوسرے فرد کی چوری کی ہو اور وہ پھر اس کے بعد وہ فرد مل نہ رہا ہو جس کا مال ہے
اور یہ اب وہ چوری سے توبہ کرتے ہوئے وہ اس مال کو صدقہ کر دے تو کیا اس سے اس چوری کی سزا سے بچ جائے گا وہ؟ یہ صاحب یہ معاملہ جو ہے دونوں حقوق سے تعلق رکھتا ہے صاحب. جیسے آپ نے کچھ پہلے حقوق اللہ حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی, تو چوری جو ہے حقوق اللہ سے تعلق اس کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام قرار دیا, پیارے نبی نے چوری کو گناہ کبیرہ قرار دیا, اور اس میں حقوق العباد کی کوتاہی ہوتی. اس لیے جو ہے یہ تینوں اعتبار سے گناہ کبیرہ کا معاملہ رہتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں, اور دوسری بات جو ہے جن کے ذہن میں بھی چوری کا ارادہ ہے وہ لوگ ابھی سے سوچ لے. وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. چوری تو چھوٹی چیز, لیکن ولا ينتهب نهبة یا نهبة, کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تب بھی جو ہے اس کے دل سے ایمان اتنی دیر تک چھین لیا جاتا ہے, تو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو جو مال آپ کو ملا ہے چوری سے وہ حرام کا مال ہے, تو جو اس کا حقیقی مستحق ہے تو اس تک آپ پہنچیں, اسے کچھ ڈھونڈے تلاش کریں, یا پھر اس کا جو وارث اگر مل جائے تو اس تک آپ پہنچائیں, پھر اس سے بھی ان لوگوں سے معذرت چاہیں. ایسا کوئی موقع نہیں ہے تو پھر آخری صورت یہ ہے بھائی, اگر وہ شخص مجھے دوبارہ مل جائے تو اس کی امانت اس کو واپس میں کر دوں گا, اور اگر نہ ملے تو صرف توبہ استغفار پر اکتفا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مال جو ہے جس شخص نے بھی چوری کی ہو تو اتنا مال جو ہے کسی غریب محتاج مستحق تک جو ہے اس کی طرف سے, یعنی جس کا مال چرایا گیا اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے صدقہ دے دیں. امید رکھے کہ اس گناہ کی بخشش ہو جائے گی. یہ تو ہم دنیا میں سناتے ہیں صاحب, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اچھے, ان کا انجام اچھا ہو. جی صاحب بھائی. اور زکریا صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فرد تجارت کرتے ہوئے کوئی چیز خریدتا ہے, 2 ریال کی اس نے کوئی چیز خریدی اور وہ 5 میں بیچتا ہے, تو اتنا ریشو یہ لینا جائز ہے, یا 3 ریال جو اس نے اضافی دی ہیں یہ اس کے لیے لینا جائز ہوگا؟ اگر اس کو 2 اور 5 کے بجائے اگر آپ اس کو 2 کروڑ اور 5 کروڑ کا حساب کر دیں تو پھر آپ کو جواب سمجھنے میں آسانی رہے گی. زکریا بھائی. جی مولانا. جی صاحب بھائی, جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے, صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے. عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, یہ ماشاءاللہ تاجر تھے, اور جب تجارت میں منافع ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پیسہ لگاتے تھے. خود پیارے نبی نے نبوت سے پہلے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے خود شب اجازت دی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو جائز قرار دیا. تو یہ اسلامی تعلیمات میں جیسے تجارت, زراعت, کاشتکاری اور ملازمت, ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ تجارت کس چیز کی ہو رہی ہے. ایک بات ہو گئی, اور دوسری بات ایسا ہے کہ تجارت میں منافع تو ہوتا ہی ہے. اگر منافع نہ ہو تو پھر وہ تجارت نہیں بلکہ تحفہ ہو جائے گا کہ 2 میں آپ نے چیز خریدی, پھر 2 میں آپ نے واپس دے دی. اس میں پھر آپ کا گھر کیسے چلے گا, بال بچے کیسے پلیں گے, آپ جو ہے دکان کا کرایہ کیسے دیں گے, اگر یہاں پہ ہو تو پھر کفیل کو جو فیس دینی ہوگی وہ کیسے دیں گے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی منافع کے اندر. تو بے شک منافع رکھا جا سکتا ہے, لیکن منافع جو ہے معقول ہو. ایسا نہ ہو کہ جو خریدار ہے اس کے اوپر ظلم ہو. اس میں جو یعنی اعتدال کا طریقہ اپنایا جائے کہ جو بیچتا ہے اور جو خریدتا ہے دونوں کے درمیان اعتدال کا جو ریشو صاحب نے جو بتایا کہ تناسب اعتدال کا ہو, منافع رکھے, اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا صاحب نے بتایا کہ 2 اور 5 کروڑ کا معاملہ, اس میں 3 کروڑ کا جو فرق جو نظر آ رہا ہے, جیسے یعنی چھوٹی تجارت میں 2 اور 5 ریال کا مسئلہ ہے, اور جب بڑی تجارت ہے تو پھر 2 کروڑ 5 کروڑ کی بات بھی آتی ہے. تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ظلم کھلے طور پہ نظر آتا ہے. تو خریدار کے اوپر, گراہک کے اوپر, کسٹمر کے اوپر ظلم نہ ہو. ایسا بھی نہیں کہ آپ جو ہے بالکل کم قیمت میں دے دے کہ پھر آپ خود خسارے میں رہ کے کسی سے قرض دینے پر مجبور ہو جائیں. تو اعتدال کا طریقہ جو ہے یہ اس میں آپ کے لیے جائز رہے گا. جی صاحب بھائی. باذن اللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. تنویر صاحب کا سوال کہ انتقال کے بعد قرآن خوانی اور پھر قرآن کو بخشنا اور قرآن پڑھ کے دعا کرنا, ان دونوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تمام اعمال جو ہے منقطع ہوتے ہیں سوائے جو 3 کے, جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, کہ نیک اولاد جو ہے مرحومین کے حق میں دعائیں کریں.
اب پیارے نبی کے دور میں سے یہی طریقہ بتایا جاتا تھا کہ مرحومین کے حق میں دعائیں کرے. خود پیارے نبی دعائیں کیا کرتے تھے, یہی طریقہ سکھایا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص دعاؤں کے ساتھ ساتھ مزید ثواب کسی کو پہنچانا چاہیں, اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, کہیں کہ اس نماز کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے, تلاوت کریں اور آپ کو اس بات کی ضمانت ہو جائے کہ بھی میری تلاوت قبول ہو گئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے میں اس کا ثواب کسی کو بخش دوں, کسی کے پاس جو ہے تحفے کے طور پہ دے دوں. یہ بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے علماء نے جو بات پیش کی تلاوت قرآن کے سلسلے میں سے ہے, اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے, اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تلاوت کے بعد جو ہے دعا جلد قبول ہوتی, اسی لیے تلاوت کے بعد دعا اپنے لیے بھی کرے, ان کے حق میں بھی کرے. اور اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے کچھ نسخے جو ہے مرحومین کی طرف سے آپ نیابت کرتے ہوئے وقف کر دیں, مساجد میں, مدارس میں, غریب فیملیز کے گھروں میں آپ رکھوا دیں. یعنی جو مصاحف ہیں بغیر ترجمے کے صرف متن ہو قرآن مجید کا, یا پھر جو ترجمے تفسیر والے, ان کو آپ جو ہے لوگوں کے پاس پہنچا دیجئے, اور جب تک لوگ ان میں تلاوت کرتے رہیں گے, اس تلاوت کی وجہ سے 3 لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک تو آپ, چونکہ آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. نمبر 2, جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ تلاوت کی محنت ان سے ہو رہی ہے. نمبر 3, وہ حضرات جن کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے آپ نے ان مصاحف کو وقف کیا ہے, ان کو بھی برابر ثواب ملے گا, جیسا کہ پیارے نبی نے حج کے سلسلے میں نیابت کرنے والوں کو ثواب کی بشارت دی. اور اسی طرح جو ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں, تو جن کی طرف سے جو صدقہ وغیرہ اگر کرتے ہیں, تو صدقہ کرنے والے کو اور اس میت کو بھی جس کی طرف صدقہ کیا گیا, دونوں کو انشاءاللہ ثواب مل سکتا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا, نیکی عبادت جو کہ فرض بھی ہو یا مسنون ہو اور اس پہ ثواب مل رہا ہو, تو کیا کوئی ایسا واقعہ کہیں ہماری پوری اسلامی تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی ایسے فرد نے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کہ جن کے بارے میں یقینی بات تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے, جنت میں ہی ان کا مقام ہے, انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں تو جنت میں جا ہی رہا ہوں, تو پھر میں کیوں نہ اپنی نیکیاں ذرا دوسروں کو دے دوں, یا یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ فلاں کو دے دینا, یہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ میرے فلاں رشتہ دار کو دے دینا, یا یہ میرا صحابی اس کو دے دینا. یا صحابہ نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے کہ تم جنتی ہو, ان میں سے کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھئی چونکہ میں تو میری جنت تو پکی ہو گئی, اب میں جو نیکیاں کروں گا تو بجائے کہ میں اپنے پاس وہ بھی اپنے پاس رکھوں, میں کیوں نہ بانٹ دوں. اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے کسی حدیث میں, کسی تاریخ کی کسی کتاب میں ملتا ہو تو پھر اس کو بنیاد بنا لیں, نہیں ملتا تو پھر کیوں اپنی نیکیاں ضائع کریں. جی صاحب بھائی. تنویر صاحب کا دوسرا سوال کہ شوہر کی وفات کے فوراً بعد بیوہ کو ان کے الفاظ میں سفید لباس پہننا ضروری ہے, یا کوئی دوسرے رنگ کا لباس بھی پہن سکتی ہیں؟ جس صاحب بھائی, بر صغیر کے اندر ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ صرف سفید کپڑے پہنائے جائیں, ایسا بالکل ضروری نہیں ہے. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے خاتون اپنے گھر پر جو لباس پہنتی ہے وہی لباس پہنیں. صرف خواتین جو ہے بھائی عام طور پر کوئی شادی کا معاملہ ہے, دعوت کا معاملہ ہے, سفر کا معاملہ, ایسے موقع پر نئے کپڑے اور جو یعنی زیادہ یعنی پسندیدہ کپڑے جو ہوتے ہیں, جن کو دیکھ کر دوسری خواتین بھی ان کو پسند کرے, یا پھر شوہر اگر زندہ ہو تو تعریف کرے, ایسے کپڑے پہن کر خاتون خوش ہوتی ہے. لیکن اب وہ شوہر نہیں ہے اور عزت کا معاملہ ہے, اسی لیے سفید کپڑے بالکل ضروری نہیں. کوئی بھی لباس صاف ستھرے ہو, پاک صاف ہو, بالکل وہ خاتون پہن سکتی ہے. بس یہ چونکہ عزت کا معاملہ ہے, 4 ماہ 10 دن کا, اسی لیے ایسا لباس پہنے جن کے اندر جو ہے خوبصورتی اور زینت اپنانے کا جو معاملہ ہے, ایسی بات نہ پائی جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. امجد اقبال صاحب کا سوال, بچی ماشاءاللہ کافی ذہین ہے, اس نے 8ویں جماعت میں بھی اسکالرشپ لی یا اس کے حقدار قرار پائی, 10ویں میں بھی. اب انہوں نے یہ بتایا کہ اسکالرشپ یا جو بھی رقم انہیں مل رہی ہے اس کے حصول کے لیے ایک اپلیکیشن دینا ضروری ہوتا ہے کہ جی ہماری تنخواہ اتنی ہے کہ اس پہ ہم گزارا نہیں کر سکتے اور اس لیے ہمیں یہ رقم دی جائے. اور اس رقم کو لینے کے لیے کچھ لوگوں نے دلائل بھی دینا شروع کر دی. گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا, بس لے لو اور لے کے پھر کسی کو دے دینا, کسی کی مدد ہو جائے گی. آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس سے اس بارے پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچی کی قابلیت کی وجہ سے اسکالرشپ وغیرہ کا اس طرح کا کچھ جیسے منحہ دراسیہ کہتے ہیں ایسی چیز اگر ملتی ہے یہ بالکل بچی کی قابلیت کی وجہ سے اس بات کی بالکل اجازت ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹی بات لکھ کر کے کم آمدنی ہے، کم تنخواہ ہے، یعنی ہم فیس پے کرنے کے قابل نہیں، ایسی جھوٹی بات کہہ کر وہ لے کر اپنے لیے استعمال کرنا پھر لے کر کسی اور کو دینا یہ قطعاً اجازت اس کی نہیں ہے۔ اسے چوری کا ایک اور نام دیا جاتا ہے غلول، یعنی جو عمومی جو مال ہوتا ہے سرکاری مال اس میں خیانت کرنا یہ غلول کے طور پہ شمار ہوتا ہے اور اس پر بھی محاسبہ ہوگا، سزا ملے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ جی صاحب جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ کے جواب کے دوران یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا غلطی کر لی، یہ سوال شامل کر دیا، وقت تو بچا نہیں ہے پروگرام کے، اس کو دوبارہ پیش کرے صاحب آنے والے حلقے میں انشاءاللہ مزید تفصیل ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید گفتگو کر لیں گے۔ اور امجد بھائی اگلے حلقے میں انشاءاللہ تعالی پہلا سوال یہی ہوگا اور آپ کے دونوں سوال انشاءاللہ ان کے جوابات اگلے حلقے میں لے آئیں گے۔ اور سامعین ابھی آفس پروگرام کے لیے آتے ہوئے ایک دھماکے کی خبر ایک مسجد میں دھماکے کی خبر آئی افغانستان سے اور کافی مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح مسلمانوں کو جو قتل کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ذرا اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔